یہ تینوں افراد اس طیارے کو امریکی ریاست ٹینیسی سے پرواز بھرنے کے لیے لگ بھگ 50 منٹ بعد ہائی جیک کر چکے تھے۔ اس مفروضے کی بنیاد پر ایئر لائنز کو یقین تھا کہ وقتاً فوقتاً ہائی جیکنگ کو برداشت کرنا امریکہ کے تمام ہوائی اڈوں پر ناگوار سیکیورٹی لاگو کرنے سے بہتر ہے۔ ڈیٹرائٹ میں طیارہ 20,000 فٹ کی بلندی پر 90 منٹ سے زیادہ کے لیے ہوائی اڈے کا چکر لگاتا ہے، جبکہ ڈیٹرائٹ کے انتظامیہ اور پولیس کے حکام بارش میں تاوان کے مطالبات پر بات چیت کے لیے انتظار کرتے ہیں۔ بیکوائی ایئر بیس سے طیارہ ایندھن لے کر اڑتا ہے تو ایف بی آئی ایجنٹ ٹیک آف پر طیارے کا ٹائر اڑا دیتے ہیں۔ اس پر اغوا کار پائلٹ ہیرل جانسن کے بازو میں گولی مار دیتے ہیں۔ 10 نومبر 1972 کے دن امریکی صدرن ایئر ویز کے فلائٹ 49 کے پائلٹ ہیرل جانسن کے لیے ایک عام دن کی طرح تھا۔ جہاز کے کچن سے اٹھتے شور کو بھی انہوں نے معمولی ہی جانا، مگر چند ہی لمحوں میں سب بدل چکا تھا۔ شام کے 7:20 پر کاکپٹ کا دروازہ زور سے کھلا۔ ایک فلائٹ اٹینڈنٹ اندر آئی جن کے سر پر ایک شخص بندوق تانے ہوئے۔ ہم فلائٹ پر قبضہ کر رہے ہیں، اس شخص نے جانسن اور ان کے ساتھی پائلٹ کو دھمکانہ لہجے میں بتایا۔ ہم سے مراد ہم 3 ہائی جیکرز ہیں جن کی شناخت بعد میں ہنری جیکسن، لوئس مور اور میرلن کیل کے نام سے ہوئی۔ یہ تینوں افراد اس طیارے کو امریکی ریاست ٹینیسی سے پرواز بھرنے کے لیے لگ بھگ 50 منٹ بعد ہائی جیک کر چکے تھے۔ ہائی جیکنگ کے واقعات 20ویں صدی کے ابتدائی دنوں سے ہی ہوتے آئے ہیں۔ پہلے ہلکے ہوائی جہاز اغوا ہوتے تھے، لیکن بعد میں مسافر طیارے بھی ہائی جیک ہونے لگے، جیسے کہ یہ 2 انجن والا طیارہ نمبر 49 اغوا ہوا۔ برطانوی محقق ایچ پینٹر کہتے ہیں کہ طیاروں کے ان سے جڑے انسانی، نفسیاتی اور مخصوص ملکوں پر اقتصادی اثرات کی وجہ سے ایک ہدف کے طور پر ترجیح دی جاتی ہے۔ کینٹن گورڈین عالمی ایئر لائن صنعت کا پروفائل میں لکھتے ہیں کہ سن 1929 اور 1957 کے درمیان دنیا بھر میں 20 سے کم ہائی جیکنگ کی وارداتیں ہوئی، جبکہ سن 1958 سے لے کے 1967 کے درمیان تقریباً 40 طیارے اغوا ہوئے۔ سن 1958 سے شروع ہونے والی ہائی جیکنگ کی وارداتوں میں ہائی جیکرز عمومی طور پر طیارے اغوا کر کے انہیں کیوبا لے جاتے تھے۔ ہائی جیکنگ کے حوالے سے لکھی کتاب میں رابرٹ ٹی ہولڈن کا کہنا تھا کہ 1967 سے 1972 کے 5 سال میں دنیا بھر میں ہائی جیکنگ کی 326 کوششیں ہوئیں، یا یوں کہیے کہ لگ بھگ ہر 6 دن میں ایک کوشش ہوئی۔ امریکہ بھی اس وبا سے دوچار تھا، جہاں اوسطاً ہر 2 ہفتے میں ایک طیارہ اغوا ہو جاتا تھا، بلکہ 2 بار تو ایک ہی دن میں 2 طیارے بھی اغوا ہوئے۔ ان واقعات کو کبھی دہشت گردی، سیاسی پناہ اور کبھی دماغی بیماری سے جوڑا گیا، تو کبھی کیوبا، امریکہ مخالفانہ تعلقات اور کیوبا میں کمیونسٹ حکومت کی ملک چھوڑنے کی کوشش کرنے والے اپنے ہی شہریوں پر پابندیوں سے منسوخ کیا گیا۔ افراتفری کے اس دور کے متعلق برینڈن کوئریر اپنی کتاب فضائیں ہماری ہیں، ہائی جیکنگ کا سنہری دور میں لکھتے ہیں کہ ایئر لائنز ہائی جیکنگ کو ایک ایسے خطرے کے طور پر دیکھتی آئی تھیں جس سے آسانی سے نمٹنا جا سکتا۔ ان کا خیال تھا کہ طیارہ اغوا کرنے والے کے تمام مطالبات مان لینے سے مسافروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ہوائی جہاز بھی مل جائے گا اور ممکنہ طور پر گرفتاری کے بعد تاوان میں بھی دی گئی رقم بھی واپس مل ہی جائے گی۔ اس مفروضے کی بنیاد پر ایئر لائنز کو یقین تھا کہ وقتاً فوقتاً ہائی جیکنگ کو برداشت کرنا امریکہ کے تمام ہوائی اڈوں پر ناگوار سیکیورٹی لاگو کرنے سے بہتر ہے، لیکن گورنر کے مطابق 27 مسافروں اور عملے کے 4 افراد پر مشتمل فلائٹ 49 کے اغوا سے یہ ثابت ہوا کہ ایسی سوچ ہماری حماقت ہے۔ ہائی جیکرز نے کہا کہ ان کا یہ عمل ڈیٹرائٹ پولیس کے خلاف احتجاج ہے، جو ان کے مطابق بدعنوان اور نسل پرست ہے۔ ہائی جیکرز کی جانب سے مرد مسافروں کی شرٹس کے علاوہ تمام کپڑے اتارنے کا حکم دیتے ہوئے انہوں نے مطالبہ کیا کہ جہاز کو میشیگن میں ان کے شہر ڈیٹرائٹ لے جایا جائے، جہاں انہیں $1 کروڑ اور بلٹ پروف جیکٹس دی جائے۔ ہائی جیکرز نے جہاز کا رخ نیوکلیئر ری ایکٹر کی طرف موڑ دیا۔ خبر رساں یونائٹڈ پریس انٹرنیشنل کے مطابق واقعات کی ترتیب یوں ہوئی۔ ہائی جیکرز کے حکم پر طیارہ جیکسن جا کر ایندھن لیتا رہا اور رات
8:36 पर डिट्रॉइट के लिए टेक ऑफ करता है, जो शुमाल में 800 मील पर है। डिट्रॉइट में तैयारा 20,000 फुट की बुलंदी पर 90 मिनट से ज़्यादा के लिए हवाई अड्डे का चक्कर लगाता है, जबकि डिट्रॉइट के इंतज़ामिया और पुलिस के हुकाम बारिश में तावान के मुतालबात पर बातचीत के लिए इंतज़ार करते हैं। सदर्न एयरवेज और डिट्रॉइट सिटी की कौंसिल $5-5 लाख एयरपोर्ट पर भिजवाते हैं, लेकिन अगवाकार त्यारे को ज़मीन पर लाने की इजाज़त नहीं देते हैं। त्यारे को क्यूलैंड जाने के हुक्म मिलता है, जहाँ वो 12:30 पर लैंड करते हैं। खाना और ईंधन लेकर त्यारा 1:38 पर शुमाल मशरक में 180 मील दूर टोरंटो के लिए टेक ऑफ करता है। टोरंटो में त्यारा तकरीबन 3 घंटे तक बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का चक्कर लगाता है और तकरीबन 4:44 पर वहाँ लैंड करता है। इसके फ़ौरन बाद शिकागो और अटलांटा से 2 दीगर सदन त्यारे FBI एहलकारों और तकरीबन $5 लाख के साथ वहाँ पहुँचते हैं। हाईजैकर्स ये रकम मुस्तरद कर देते हैं। तैयारा सुबह 6:16 पर दोबारा एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। हैरानकुन तौर पर रास्ते में अगवाकार त्यारे के किचन में मौजूदा शराब निकाल कर इसे मुसाफिरों के साथ मिल बांट कर पीते हैं, जबकि इस सफ़र में सदर्न एयरवेज का एक लेयरजेट, एक और DC-9 और नेवी का एक त्यारा जिस पर FBI एजेंट सवार हैं, अगवाशुदा त्यारे का पीछा करते हैं। त्यारा टोरंटो के जुनूब में नॉक्सविल पहुंचता है, तकरीबन 2 घंटे तक 33,000 फुट बुलंदी पर चक्कर लगाता है, जबकि हाईजैकर्स व्हाइट हाउस की मुहर लगाई सरकारी दस्तावेज़ का मुतालबा करते हैं, जिसमें $1 करोड़ तावान अमेरिकी हुकूमत की ग्रांट लिखा होगा, यानी रकम नाकाबिल वापस हो। ऐसा ना किए जाने पर वो तकरीबन 25 मील दूर ऑकरिज, टेनेसी में त्यारे को जौहरी तनसीबात से टकराने की धमकी देते हैं। यहाँ एक जौहरी रिएक्टर है जो इंतहाई अफजूदा यूरेनियम 235 से चलता है। त्यारा इन्हीं तनसीबात के ऊपर चक्कर काटता है जबकि मुज़ाकरा जारी है। वो पायलट के सर पर बंदूक रखते हैं और उन्हें हदफ की तरफ जाने का हुक्म देते हैं। इस पर निक्सन के मुशीर जॉन एल लिंचन ने बताते हैं कि तामान अदा किया जाएगा। ताहम तेल कम होने पर त्यारे में लेक्सिंगटन, केंटकी में तेल डलवा कर करीबी चैटनूगा एयरपोर्ट ले जाया जाता है। चैटनूगा में उन्हें $20 के नोटों से भरा एक बैग मिलता है। हुकाम उन्हें बताते हैं कि ये $1 करोड़ है, लेकिन असल में वो सिर्फ $20 लाख थे जो एयरलाइन ने फराहम किए। इसके बाद अगवाकार 10 पैराशूट्स, 7 बुलेट प्रूफ जैकेट्स, 7 क्रैश हेलमेट्स, कुछ तिबी सामान, 50 खाने के डब्बे और कई बड़े कैनवस बैग्स का मुतालबा करते हैं जो उन्हें फराहम कर दिए जाते हैं। क्वीनन ने लिखा कि जैसे ही फ्लाइट 49 ने ऑकरिज के ऊपर चक्कर लगाया, सदर्न एयरलाइंस ने $20 लाख जमा किए। एयरलाइंस के पास ये जुआ खेलने के सिवा कोई चारा नहीं था कि हाईजैकर्स के तावान की रकम की भारी वजन तकरीबन 150 पाउंड से इस कदर मगलूब हो जाए कि वो इसे गिनने की जहमत गवारा न करें। और ऐसा हुआ भी, लेकिन पुरजोश हाईजैकर्स चैटनूगा में मुसाफिरों को रिहा करने के अपने वादे से मुकर गए। UPI के मुताबिक यवरामालियों को रिहा करने की बजाय हाईजैकर्स हवाना क्यूबा के लिए हवाई जहाज़ को दोबारा हवा में ले जाने का हुक्म देते हैं। त्यारा 2:30 बजे क्यूबा के लिए टेक ऑफ करता है। हवाना में त्यारा शाम 4:50 पर जोस मार्टी हवाई अड्डे पर उतरता है। क्यूबा के हुकाम के साथ आमद की शराइत पर बातचीत नाकाम होने के बाद त्यारा फ्लोरिडा के लिए टेक ऑफ करता है। पायलट जॉनसन ने बाद में हैरानकुन बात बताई कि हाईजैकरों ने क्यूबा जाने का मुतालबा ये सोचकर किया था कि क्यूबा के इस वक्त के आमिर फिडेल कैस्ट्रो इनके खुले बाजू से इस्तकबाल करेंगे, इस उम्मीद के पेश नज़र कि उनके ख्याल में एक खुशगवार मुलाकात होगी। उन्होंने अमले में और मुसाफिरों में रकम बांटना शुरू कर दी, जिसे बाद में क्यूबा के हुकाम ने इससे लेकर एयरलाइन को वापस कर दिया था। ताहम वो क्यूबा में उतरे तो कास्ट्रो ने उन्हें वहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया। लिक्वा एयरबेस से त्यारा ईंधन लेकर उड़ता है तो FBI एजेंट टेक ऑफ पर त्यारे का टायर उड़ा देते हैं। इस पर अगवाकार पायलट हेरल्ड जॉनसन के बाजू में गोली मार देते हैं। मोर क्लू पायलट ने बताया कि गोली हादसाती तौर पर लगी, जबकि जॉनसन ने कहा कि इनके जहन में वालिद, बीवी और बेटी की तस्वीरें घूमने लगी थी और उन्होंने फर्श के लिए गोता लगाया और ऐसे करने में गोली सीट के पीछे से
اور ٹرے ٹیبل کے کنارے سے ان کے بازو میں جا لیں۔ اس کے بعد ہوائی جہاز اسے ہوش چلا رہے ہیں، جنوبی فلوریڈا کا چکر لگاتا جاتا ہے، جبکہ ہائی جیکرز ریڈیو کے ذریعے صدر نکسن سے بات کرنے کا ناکام مطالبہ کرتے ہیں۔ طیارہ دوبارہ کیوبا کے لیے پرواز کی کوشش کرتا ہے، ہوا میں چکر کاٹتا ہے، جس سے فیول ختم ہو جاتا ہے اور 12:32 پر جھاگ سے ڈھکے رن وے پر اترتا ہے۔ ہائی جیکنگ شروع ہونے کے 29 گھنٹے 12 منٹ بعد کیوبا کے حکام اطلاع دیتے ہیں کہ ہائی جیکرز کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تاوان کی رقم واپس لے لی گئی ہے اور طیارے میں سوار 3 افراد کو ہسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے، بشمول جانسن کے جنہیں گولی مار دی گئی تھی۔ مسافروں اور عملے کے افراد کو کامیابی سے واپس بھجوایا جاتا ہے۔ دراصل جہاز کا اغوا پولیس بربریت کے خلاف تھا۔ جیکسن، مور اور کیل نے سن 1980 میں امریکہ کے حوالے کیے جانے سے پہلے 8 سال کیوبا کی جیل میں گزارے۔ تینوں ہائی جیکروں کو فروری 1981 میں برمنگھم میں امریکی ڈسٹرکٹ کورٹ میں مقدمے کا سامنا کرنا پڑا۔ جیکسن کو 25 سال اور مور اور کیل کو 20 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ کیل کو 1993 میں پیرول پر رہا کر دیا گیا، لیکن فوراً بعد ہی گرفتار کر لیا گیا جب انہوں نے ایک اور ساتھی کی مدد سے چیٹانوگا، ٹینیسی میں ایک بینک لوٹا۔ مور کو 1998 میں رہا کیا گیا۔ ڈیٹرائٹ فری پریس کو انٹرویو دیتے ہوئے مور نے کہا کہ ان کے جرم کا محرک پولیس کی بربریت اور ناانصافی کو عام کرنے کی خواہش تھی۔ سدرن ایئرویز کی پرواز 49 کے عملے کے 4 خصوصی ارکان کو 1973 میں برمنگھم کے میئر نے ایک عشائیہ پر شہر کی چابیاں پیش کی۔ اس فلائٹ کی ہائی جیکنگ کے بعد حفاظتی اقدامات لینا شروع کی گئے۔ اس واقعے کے نتیجے میں ہوائی سفر کے حفاظتی اقدامات میں تبدیلیاں آئیں۔ کیوبا مستقبل میں ہائی جیکنگ کو روکنے پر امریکہ کے ساتھ ایک محدود مکالمے پر رضامند ہوا۔ دراصل اغواکار ہینڈ گنز اور نتیل ہینڈ گرینیڈز ایک اوور کوٹ میں چھپا کر طیارے میں لے کر گئے تھے۔ بورڈنگ سے پہلے انہوں نے اس اوور کوٹ کو ایک دوسرے کو تھماتے ہوئے تلاشی سے بچا لیا تھا۔ اس لیے اس اغوا کے بعد 5 فروری 1973 سے تمام مسافروں کو میٹل ڈیٹیکٹر سے اسکریننگ شروع ہو گئی اور ایئرپورٹس پر مسلح گارڈ بھی تعینات ہوئے۔ یہ اقدامات ایئر لائنز ہائی جیکنگ کے سلسلے کو روکنے میں مؤثر رہی۔ یونیورسٹی آف میری لینڈ اور فلوریڈا یونیورسٹی کی ایک مشترکہ تحقیق ہے کہ کیوبا اور امریکہ کی حکومتوں کے بعد کے اقدامات نے اغوا کے واقعات میں بتدریج کمی لانے میں مدد کی۔ سن 1978 اور 1988 کے درمیان ہر سال ہائی جیکنگ کے اوسطاً تقریباً 26 واقعات ہوئے۔ 90 کی دہائی میں امریکی فضائی حدود میں نسبتاً امن تھا۔ جان ملر کے مطابق عالمی سطح پر تام ہائی جیکنگ اب بھی جاری تھی۔ سن 1993 سے 2003 کے درمیان ہائی جیکنگ کے سب سے زیادہ واقعات 1993 میں پیش آئے، جب ہائی جیکرز تائیوان میں سیاسی پناہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یورپ اور باقی مشرقی ایشیا بھی اس سے محفوظ نہیں تھا۔ دنیا بھر کے ممالک نے جہاز کے اغوا سے نپٹنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھی۔ حکومتوں کے مابین اور بین الاقوامی میثاق اور معاہدے ہوئے، سزائیں تجویز ہوئیں اور دی بھی گئیں۔ حالیہ تاریخ میں دہشت گردی کے لیے طیارہ 11 ستمبر 2001 کو اغوا ہوا۔ وہ 11 ستمبر کو حملے سے پہلے بھی واقعات کی تعداد کم ہو رہی تھی۔ 2000 کی دہائی کی وسط میں ہائی جیکنگ ہوئی تو ضرور، لیکن واقعات اور ہلاکتیں بھی بہت کم تھیں۔ 2010 کے بعد سے ایویشن سیفٹی نیٹ ورک کا اندازہ ہے کہ دنیا بھر میں 15 ہائی جیکنگ ہو چکی ہیں، جن میں 3 ہلاکتیں ہوئی۔ یوں جہاز کا اغوا تلخ یاد ہی ہے اور عمومی بات نہیں، اس لیے 87 سالہ جانسن جو فلائٹ کے پائلٹ تھے، وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے آبائی گاؤں کے میوزیم میں اور لوگوں کو اپنی کہانی سنانے میں گزارتے ہیں۔ پچھلے سال نومبر میں ایک اخباری انٹرویو میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہائی جیکرز کی گولی کے ٹکڑے اب بھی ان کے بازو میں ہی ہیں اور تقریباً نصف صدی بعد بھی وہ اپنے بازو اپنے کندھے سے اوپر نہیں اٹھا سکتے۔